میری دکان میں ایک آدمی آیا, کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا, میں نے ایک دم سے ان کی طرف دیکھا, میں نے کہا آپ جو دوسری شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں پلیز وہ مت کیجیے گا. ان کا چہرہ ایسے ہو گیا. میں گھر میں رہ رہی تھی, میرے ہسبینڈ کی لڑائی ہوئی, ایک دم سے ایک خاتون آئی, انہوں نے حلیہ بتاتی ہوں, انہوں نے میرے کندھے پہ ایسے ہاتھ رکھا, مجھے کہتی ہیں کچھ نہیں ہوتا بیٹا, کچھ نہیں ہوتا, حوصلہ حوصلہ. 20 سال سے رہ رہے تھے, ان کی بچی آئی, میں نے کہا ایسے ایک آنٹی آئی تھیں, ان لڑکیوں کے رنگ اڑ گئے, وہ بھاگی گئی, اپنی امی کو بلایا, امی امی. انہوں نے ان آنٹی کو دیکھا جو اس گھر میں رہتی تھی, ان کی وفات بھی اسی گھر میں ہوئی. یہ جی گاڈ گفٹڈ ہے. جو شخص آپ سے پیسے مانگے کوئی اس طرح کے کام کرنے کے, وہ 2 نمبر ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجیٹل. ناظرین, آپ نے بہت سی خاتون دیکھی ہوں گی جو بہت طاقتور ہوتی ہیں, لیکن آج ہم آپ کو ایسی خاتون سے ملوائیں گے جو کہ پاکستانی پی کے ہیں, جن کے پاس سپر نیچرل پاورز ہیں. تو بات کرتے ہیں مس لالہ رخ سے. لالہ رخ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. لالہ رخ, آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ کے ماضی بتا دیتی ہیں, مستقبل بھی بتا دیتی ہیں. کیسی آپ کے پاس سپر نیچرل پاورز ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جی گاڈ گفٹڈ ہے. میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی, میں نے کوئی اس پہ اسٹڈی نہیں کی. ہمارے مذہب میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پامسٹری گناہ ہے, فیوچر بتانا گناہ ہے, لیکن جب مجھ پہ یہ ظاہر ہونا شروع ہوا, پردے کھلنے شروع ہوئے, اس کو کشف کہتے ہیں. کشف اللہ کی طرف راستے کھلنے کا راستہ ہوتا ہے. ابھی جو ہمیں پتہ چلا ہے, جو کہ بالکل آپ, کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ سچ بھی ہے, آپ ہاتھ پکڑتی ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے, تو یہ کیسے, آپ کیسے یہ کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک گفٹ دیا ہے, اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. یہ ایسے ہے جیسے کہ آپ کے لیے کچھ لوگ ہیں جو کہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں, مگر یہ ایک گفٹ ہے جو مجھے اللہ نے دیا ہے. تو پھر تو آپ ہاتھوں کی لکیروں کو بھی دیکھ کے بتاتی ہوں گی کہ کیا آپ کی زندگی میں آگے ہونے والا. بالکل, پامسٹری بھی میں کرتی ہوں, مگر بہت بہت احتیاط سے کرتی ہوں. ابھی ریسنٹلی اتفاق ہوا, میری دکان میں ایک آدمی آیا, کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا, مجھ سے پوچھنے لگا آپ کے پاس یہ ہے مردانہ گھڑیاں ہیں یا نہیں ہیں. میں نے کہا جی میں مردانہ گھڑیاں نہیں رکھتی, میں زیادہ لیڈیز کا سامان رکھتی ہوں. میں نے ایک دم سے ان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا آپ جو سوچ رہے ہیں نا دوسری شادی کرنے کا, ابھی میں نے ان کو ٹچ نہیں کیا ہے, میں نے کہا آپ جو دوسری شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں پلیز وہ مت کیجیے گا. ان کا چہرہ ایسے ہو گیا, وہ یہ کرسی یہاں رکھی تھی وہ بیٹھ گئے. مجھے کہتے ہیں آپ نے تو بہت ہی عجیب بات بتائی ہے, یہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا وہ خاتون حجاب پہنتی ہیں اور عبایا پہنتی ہیں, ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں. مجھے اس کی تصویر اتنی صاف نظر آئی نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جو واقعات ہوئے, بہت لمبی کہانی ہو جائے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں, ہماری مارکیٹ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں لالہ رخ جو کہ 2 نمبری بھی کرتے ہیں, اور ان 2 نمبروں میں آپ 1 نمبر ہیں. یہ کیسے پتہ چلتا ہے, مطلب کہ کیا چیز ہے جو بتاتی ہے کہ نہیں یہ 2 نمبر نہیں 1 نمبر؟ میں اب آپ کو اس کا بہت سادہ سا سوال کا جواب دیتی ہوں. جو شخص آپ سے پیسے مانگے کوئی اس طرح کے کام کرنے کے, وہ 2 نمبر ہے. مطلب کہ آپ پیسے نہیں لیتی؟ کوئی پیسہ نہیں لیتی. ابھی میری مارکیٹ میں جب سے آپ لوگوں نے آ کے انٹرویو کرنے شروع کیے ہیں, بہت سے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں. میں انہیں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس کا کچھ ضرور دیجئے, جو شاید میں اپنے لیے استعمال بھی نہ کروں, میں اس کو یہاں رکھ دوں اور اللہ کے راستے میں استعمال کروں. آپ اپنی خوشی سے, جو آپ کی مرضی, بٹ دیر از نو فی. جس چیز کی فیس ہے وہ اس میں رحمت کا حیثیت ہے. ایون تو آج کل لوگ قرآن پڑھانے کی بھی. مجھے یہ بتائیں لالہ رخ کہ آپ کو یہ جو ساری چیزیں آتی ہیں دماغ میں, دل میں, تو آپ جب لوگوں کو بتاتی ہیں تو ان کا آگے سے رد عمل کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں 80% لوگ ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان باتوں میں یقین ہی نہیں کرتے. یہاں تک کہ مجھے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو جن پہ بھی یقین نہیں کرتے, جبکہ پوری قرآن میں سورہ جن ہے. تو ہمارے یہاں تو بے یقینی بہت زیادہ ہے, ایمان ہمارا بہت کمزور ہے. ہم پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ ایک تعویذ پہ کاغذ پہ کچھ لکھ کے مروڑ کے آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں بی بی 5000 روپے دے دو, ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں. پتہ کیسے چلا ایک دم کوئی رات کو خواب آیا یا کوئی ایسی بشارت یا کچھ بھی, مطلب آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ آپ کے پاس علم ہے؟ پہلی دفعہ تو مذاق میں ہوا. میری بہن کی فرینڈ تھی, انہوں نے آئی مجھے کہنے لگی آپ کی, میری بہن کو بہت شوق تھا ہاتھ دیکھنے کا, انہوں نے پامسٹری کی کتابیں پڑھی تھی. اسے کہا آپ بھی میرا ہاتھ دیکھیں. انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا, آپ دکھائیں مجھے اپنا ہاتھ. میں نے ایسے دیکھا, میں نے کہا آپ 4 بہن بھائی ہیں؟ کہنے لگی جی. میں نے کہا آپ کے والد آرمی میں ہیں؟ کہ جب آپ کو لوگ پاکستانی پی کے نام سے بلاتے ہیں, بلکہ میں نے تو آپ کو دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگ آپ کو پاکستانی پی کے کہہ رہے, تو برا لگتا ہے کہ آپ بس اس چیز کو ایزی لیتی؟
ابھی تک تو میں سچی بتاؤں میں سوچوں میں پھر سے پی کے مووی دیکھوں. مجھے پی کے مووی بڑی اچھی لگی تھی جب آئی تھی. اٹس ناٹ بیڈ اگر آپ کا کوئی نام ایسا ڈال دیتا ہے, اگر وہ آپ کی تصدیق نہیں کرتا, آپ کی برائی نہیں کر رہا, آپ کو انسلٹ نہیں کر رہا. آئی تھنک یہ مجھے بہت عزت دے رہا ہے. جب آپ لوگوں کے اندر کا حال جان لیتے ہیں تو آپ زیادہ تنگ ہوتے ہیں. آپ کے اپنے قریبی لوگ, بہن بھائی, رشتہ دار, تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ان کا دل پڑھ لیتی ہیں یا ان کے دماغ میں, تو آپ کے لیے بھی کئی بار دل اپنا توڑنے کی وجہ نہیں بنا یہ کام؟ بنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کیا کہ جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں نا, اس کے اور آپ کے بیچ میں پردہ ڈال دیتے ہیں. جیسے میں اپنا خود نہیں بتا سکتی, بعض دفعہ آگاہی آ بھی جاتی ہے, لیکن ایک پردہ آ جاتا ہے بیچ میں اپنے بچوں کے لیے. انلیس وہ پوچھیں سوال کہ امی یہ میں نے دیکھا یا یہ خواب آیا یا یہ فیصلہ کرنا ہے تو اب بتائیں کہ کروں یا نہ کروں, تب تک وہ پردہ رہتا ہے اور میں جہاں چاہوں پردہ کھینچ بھی سکتی ہوں. جنات اور یہ جو روح ہے ایک ایلیمنٹ, ان سے کبھی آپ کا آمنا سامنا, کوئی بات چیت ہوئی؟ بہت دفعہ ہوا ہے, بہت دفعہ ہوا ہے. میں گھر میں رہ رہی تھی, میرے ہسبینڈ کی لڑائی ہوئی, میری ان کی بہت تو میں ہو رہی تھی, اور ایک دم سے ایک خاتون آئی, انہوں نے حلیہ بتاتی ہوں, انہوں نے میرے کندھے پہ ایسے ہاتھ رکھا, مجھے کہتی ہیں کچھ نہیں ہوتا بیٹا, کچھ نہیں ہوتا, حوصلہ حوصلہ. اچھا میرے ہمسائے اس گھر میں بھی, مطلب ایک روح تھی, 20 سال سے رہ رہے تھے, ان کی بچیاں آئیں, میں نے کہا ایسے ایک آنٹی آئی تھیں, اس وقت میں تھی 30 سال کی, وہ تھی 50-60 سال کی عورت. تو ان لڑکیوں کے رنگ اڑ گئے, وہ بھاگی گئی, اپنی امی کو بلایا, امی امی, انہوں نے ان آنٹی کو دیکھا جو اس گھر میں رہتی تھی, ان کی وفات بھی اسی گھر میں ہوئی تھی. بہت سے لوگ 2 نمبر پیروں کے پاس جاتے ہیں اور بہت سے 2 نمبر کام کروانے کے لیے, جیسے آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا کہ محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے, ٹھیک ہے, پیر کامل اور اس طرح کی چیزیں, اور کالا جادو کرواتے ہیں جس سے لوگوں کی زندگیاں اجڑ جاتی ہیں. ان کے اوپر آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیے؟ دیکھیے اس کا بھی ذکر ہے, سورہ ناس ہے اس کے اوپر, جنات کا بھی ذکر ہے, سب کا ذکر ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ 5 وقت نماز پڑھیں اور اپنا ایمان مضبوط رکھیں اور آپ اللہ سے رجوع کریں, کیونکہ ہر چیز کا حل اللہ نے قرآن پاک میں دیا. اتنی مکمل کتاب ہے, سب سے بڑا ہمارا جو المیہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا, ہم قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھتے. جی بالکل, آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ پاکستانی پی کے موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ نماز پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے 99 جو نام ہے وہ نام پڑھیں, اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ پڑھیں, اور وہاں سے جو ہے ہدایت لیں. یہ جو ڈونگی بابے ہیں, جو بہن بھائی ایسے ہمارے دوست ہیں جو کہ ڈونگی بابوں کے پاس جاتے ہیں اپنے ناجائز کام کروانے کے لیے, ان کے پاس نہ جائیں اور اپنا جو اصل رستہ ہے قرآن اور نماز سے لیں. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے